بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اب دیکھیے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ یہ ایسی آیت ہے کہ جس کو انسان کو اپنے وجود پر لگا کر چیک کرنا چاہیے کہ خرابی تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قل اے رسول ان سے کہیے ان صلاتی، تم اپنی عبادتیں شبادتیں اوروں کے اللہ کے شریک بنا کے ان کے لیے بھی کرتے ہو، میرا سن لو، ان صلاتی بے شک میری نماز، ونسکی اور میرے سارے مناسک یعنی جو دینی کام ہوتے ہیں، نسک کہتے ہیں مختلف عبادات کو، حج کے اعمال کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اگر کوئی ایک عمل بھی کہے کہ میں مثلا طواف کعبہ کر رہا ہوں، میں عاشق رسول ہوں، قربتاً الی رسول اللہ کر رہا ہوں، باطل ہے، شرک ہے۔ غیر اللہ کی عبادت، چاہے آپ بہتان لگا کے رسول اللہ کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیں، رسول اللہ تو پاک ہے، حضرت عیسیٰ تو پاک تھے اس بہتان سے جو ان پہ لگایا گیا اللہ کا بیٹا ہونے کا اور اللہ ہونے کا۔ اگر کوئی عبادت دینی کام کہے کہ نہیں میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا، میں مثلا رسول اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں صرف مولا علی کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے نہیں کر رہا، باطل ہے، شرک ہے۔ عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے، قل ان صلاتی، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، و نسکی اور میری، انہوں نے ترجمہ کیا قربانی کا، لیکن نسک جو ہے وہ لفظ واحد کا ہے لیکن مناسک مراد ہے، ہر قسم کی عبادت، میری قربانی، و محیای اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام عالمین کا رب ہے، یعنی میرا سب کچھ میرے اللہ کے لیے، جیتا ہوں اللہ کے لیے، مروں گا موت اللہ کے لیے، نماز عبادت سب کچھ میرا اللہ کے لیے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، فکر میں انحراف کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جو لوگ اللہ کے بزرگوار بندوں سے عقیدت رکھتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، جیسے ہم اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں، تو ہماری فکر میں انحراف پیدا کرنے کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ اہل بیت کے نام پہ یہ کیا جائے۔ اب یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اب فرض کریں ایک صاحب ممبر پر آتے ہیں، کہتے ہیں وہ جو کربلا میں لوگ قتل ہوئے ہیں نا، صرف امام حسین کے لیے۔ توحید کس بلا کا نام ہے؟ توحید کیا چیز ہے؟ انحراف کا۔ تم کہتے ہو دین کی مدد کے، دین کی نصرت کے لیے گئے تھے، انہوں نے تو نہیں کہا۔ اس آیت کے برعکس امام حسین سب سے بڑے مربی یہ بتانے والے کہ جو کرو اللہ کے لیے کرو، وہ یہ نہیں کہتے میرے لیے کرو۔ باطل ہے کہ وہ کہیں میرے لیے کرو، وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے کرو۔ اپنی طرف تھوڑی بلانا انہوں نے، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف مخلوق کا وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے۔ ہدف کون سی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس طرح فکری انحراف ہوتا ہے، انتہائی حقارت کے ساتھ آ کے ممبر پر توحید کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے، بس ان کے لیے صرف امام حسین تھے۔ اب سننے والوں کو بڑا مزہ آ رہا ہے کہ بڑی اچھی بات ہو رہی ہے، انحراف ہے یہ۔ جب اہل بیت خود ان کا کام یہ، اللہ نے ان کو ذمہ داری یہ دی ہے کہ تم نے مخلوق کو پکڑ کر میری طرف متوجہ کرنا ہے، وہ کہے توحید کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے، ہم تو آپ کے لیے آئے۔ باطل ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای، کربلا والے کیا تھے کہ ہماری موت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔
کس سے سیکھا ہے؟ امام حسین سے سیکھا ہے، لیکن امام حسین کے لیے، اللہ کے لیے۔ اس طرح بیان کرنا کہ توحید بھی پائن چلی جائے اور دین کی نصرت بھی نہیں کرنے آئے تھے، بس ان کو تو امام حسین کا طور کچھ بھی نہیں تھا، ظاہر میں بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن اگر غور کرے تو وہ توجہ جو جس ذات کی طرف پوری ہونی چاہیے اس ذات کی طرف توجہ ہٹ جاتی۔ امام حسین صرف وہی کہتے ہیں، فرماتے ہیں اور وہی سکھاتے ہیں جو اللہ نے چاہا ہے، اور انہوں نے سب سے بہترین اس کائنات میں توحید سکھائی ہے کہ جو کرو خدا کے لیے کرو، نہ کہ ہمارے لیے کرو۔ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب یقیناً اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور کربلا والوں کا بھی اسی طرح تھا، وہ رسول اللہ کے فالوور تھے، یہ رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے سب کو کہ جو اس رسول کو ماننے والا ہے اس کی نماز، اس کی قربانی، اس کی زندگی، اس کی موت سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو پھر ہیرا پھیری کر کے الفاظ کی کیوں توجہ وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ العلی العظیم۔